محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، ہر جمعے کو جمعے کی پہلی رکعت میں آپ حضرات سورہ اعلیٰ سنتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور آج میں بھی فجر کی دوسری رکعت میں سنا میں نے اس سورت کو نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے جمعہ اور عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اللہ تعالیٰ کو ان سورتوں کی تلاوت بہت ہی زیادہ پسند ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتی ہے، جو سبح للہ ما فی السماوات، سبح للہ ما فی السماوات، ایسی کئی صورتیں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان صورتوں کی تلاوت کا نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے اور فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ اور دوسری اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کی یاد دہانی کہ مرنے کے بعد ہم سب کو ایک دن اٹھنا ہے اور رب کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اور حساب و کتاب کے وقت کامیابی کے لیے شرط ایک انسان اپنے نفس کو پاک رکھے۔ انسان جتنی برائیاں کرتا ہے ان میں سے اکثر اس کی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی زندگی میں نبی علیہ السلام سب سے زیادہ جس سے پناہ مانگتے تھے وہ نفس کے شر سے، وہ من شرور انفسنا، اسی نفس کے خراب ہونے ہی سے انسان ساری برائیاں کرتا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنے نفس کی اتباع میں نفس نے جو کہا وہی کرتا ہے، نفس نے جو کہا وہی کرتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے متعلق فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بس اس نے اپنے نفس ہی کو اپنا الہ یعنی معبود بنا رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس پرستی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں 4 عظیم ترین مشن لے کر کے بھیجا تھا، اس میں ایک تھا تزکیہ نفس۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا 4 عظیم ترین ذمہ داریاں لے کر کے۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے نبی لوگوں پر اپنی ہماری آیات قرآن کی آیات پڑھ کر کے سنائیں گے۔ اسی لیے دیکھیں جب بھی قرآن نازل ہوا نبی علیہ السلام نے ان آیات کو فوراً تلاوت کر دیا۔ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کی آیات، کتابوں کی آیات پڑھ کر کے سنائیں گے۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے نبی ان کا تزکیہ کریں گے، یعنی ایسی تعلیمات اور ہدایات دیں گے جس سے انسان کا نفس پاک ہو اور اپنے آپ کو ہر منکرات و برائی سے بچائے۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہمارے نبی اسی ذمہ داری ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے اور پھر بتائیں گے ہاں اس آیت کا مطلب کیا ہے، قرآن سکھائیں گے۔ نمبر 4 والحکمہ، ہمارے نبی سنت کی تعلیم دیں گے۔ یہی 4 وہ بنیادی چیزیں تھیں جس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تھی، اللہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ آمِنُهُمْ، اللہ ہم یہاں اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کر رہے ہیں، اللہ اس کی نسل میں آگے ایک نبی بھیجنا جو آپ کی کتاب کی تلاوت کرے، ان کے نفس کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب سکھائے اور سنت سکھائے۔
نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا مانگی تھی. تو دوستو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا. کس سے پاک کرنا؟ گناہوں سے، منکرات سے، دنیا کے حرص سے. اگر ہم نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا تو یہی نفس انسان کو، ہمارا نفس ہر منکرات پر مبتلا کرتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے 7 مرتبہ قسم کھائی. کتنی مرتبہ؟ 7 کا غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 ہو گئے. 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها. کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. کتنی بڑی چیز، ذرا سوچیں. اللہ تعالیٰ کی ہر بات بغیر قسم کے ماننا ضروری ہے. یہاں 6-7 مرتبہ اللہ قسم کھائے اور قسم کھانے کے بعد کیا فرمائے؟ بلکہ کے بعد لوگ تو کہتے 9 مرتبہ قسم کھائے. 9 مرتبہ قسم کھائے ایک چیز بتانے کے لیے کہ میرے بندو اپنے نفس کو پاک کرو گے تبھی کامیاب ہوگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو نفس تو ایک ہی ہوتا ہے، نفس ایک ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیتیں 3 ہوتی. کتنی ہوتی ہیں؟ 3. نفس ایک ہے لیکن اس کے حالات اور کیفیت کتنی ہوتی ہے؟ 3. نمبر 1 پہلی چیز ہے کہا جاتا ہے نفس امارہ. نفس امارہ، نفس امارہ یعنی امارہ مطلب بے انتہا برائی کا حکم دینے والا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. 13ویں پارے کی پہلی آیت وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. لوگوں نفس انسان کو بے انتہا برائی کا حکم دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ برائی کا حکم کوئی دیتا ہے کہ انسان کا اپنا نفس دیتا ہے. یہ ہے اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. دوسرا نفس نفس لوامہ. نفس لوامہ، نفس لوامہ کیا ہے؟ لو سے لوامہ یعنی ملامت کرنے والا. یعنی ایسا انسان، ایسا نفس جو انسان کو ملامت کرتے. کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو بار بار اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، اس کو نامدار کرتا ہے، اسے حیا اور شرم دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہے، قیامت کی فکر پیدا کرتا ہے. اتنا نفس اس کا ملامت کرتا ہے کہ توبہ استغفار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں. مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. مائد اسلمی ایک صحابی ہیں اور لیکن شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ کسی کئی تنہائی میں کوئی عورت ملی، اس سے انہوں نے غلط کام کر لیا، زنا کر لیا، زنا کر لیا. اب اللہ سمجھتے ہیں اللہ سے فرمایا جہاں ایک مرد اور ایک عورت رہتے ہیں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان دونوں کو لگایا اور غلط حرکت ہو گئی. غلط حرکت تو ہو گئی، کسی نے نہیں دیکھا، صرف اوپر والا دیکھ رہا تھا، لیکن اب ان کا نفس ملامت کرنے لگا. نفس ملامت تو نے غلط کی نافرمانی کی، اتنا بڑا حرام کام کیا، رب کو ناراض کیا. نفس اتنا ملامت کیا کہ اپنے آقا کے پاس آئے جس کے غلام تھے حسان. آقا کا نام کیا تھا؟ حسان. حسان کے پاس آئے، آقا مجھے بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، دنیا کے کوئی چیز اچھی نہیں لے گئے. کیوں؟ ان سے شیطان نے گناہ کروایا، ان کا نفس انہیں ملامت کر رہا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی نفس عطا کر دے.
آئے اپنے آقا کے پاس، آقا کیا ہوا کیا ہوا؟ ہم سے زنا ہو گیا۔ شاید دو چار تھپڑ مار کر کے آقا تھے توبہ استغفار کروا لیتے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اللہ رسول کے پاس جاؤ، اللہ رسول ارحم الراحمین، جاؤ جاؤ اللہ رسول کے پاس جاؤ، اللہ رسول اللہ اکبر۔ آئے بھی تو اللہ کے رسول کے پاس جب نبی علیہ السلام کے بعد 50 آدمی موجود تھے، یا رسول اللہ طہرنی، آپ اس کو پاک کریں۔ اور فرمایا کس چیز سے پاک کریں؟ لا اللہ سے مجھ سے دینا ہو گیا ہے۔ اللہ رسول نے بار بار تمہیں آیا، ادھر کھڑے تھے ادھر روک کر لیا کہ تمہاری بات میں سن ہی نہیں رہا۔ پھر پلٹ کر گیا، یا رسول اللہ طہرنی اصبت الزنا، آپ مجھے پاک کریں۔ آپ نے دوسری طرف روک کر دیا کہ کسی بھی صورت سے اس کی بات ٹل جائے، لیکن جب انہوں نے بالکل مجبور کر دیا، اور مجبور نہیں کہ ان کو ان کا نفس مجبور کر، نفس امارہ، ان کا نفس امارہ ان کو مجبور کر رہا تھا۔ آخرکار جب چاروں طرف سے اللہ رسول میں نے ایک جگہ پہ فرمایا شراب پیا ہے کیا تم نے؟ آج لو شراب پیا ہوگا۔ صحابہ کرام ان کا منہ سوچ کے لگا شراب کی بات تو نہیں آ رہی ہے، شراب نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رسول میں شراب نہیں پیا ہوں، وہ شراب جو مجھ کو آپ پاک کریں۔ اللہ سبحانہ اللہ کا بندہ، ارے بھائی زنا مطلب تو نے اس کو پکڑ کے نبوسہ دے دیا ہوگا۔ اللہ رسول نہیں میں پاک کریں، تم نے اس کو پکڑ لیا ہوگا، بہت ٹام مٹور کیا، لیکن آخر میں کہا نہیں ہیلے بھرنی، مجھے پاک کرے، میں نے وہ کام کیا جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی تفصیل پوچھی، ذرا سوچو ایک انسان گناہ کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور معلوم ہے کہ ہماری سزا کیا ہے؟ رجم کرنا۔ ان کا نفس ان کو سکون میں سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر بغیر پاک ہوئی ایسے ہی گناہ لے کر کے رب کے سامنے جائے گا تو کیا وہ دکھائے گا؟ رب کا خوف بنا، نفس بنا بنا۔ آخرکار انہیں رجم کیا گیا، لے گئے۔ جب پتھر پڑنے لگے تو بھاگے بڑے زور سے، اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سامنے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے تھے، وہ آ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کو رجم کر رہے ہیں، اور زانی جو ہے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اتفاقاً اسی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ خالد بن ولید اونٹ سے کود پڑے، اور کہیں اونٹ کی ٹانگ جو آتی ہے، پورا مرا ہوا اونٹ تھا، اس کی ہڈی پڑی تھی، کچھ نہ ملا، اسی کو اٹھا کر ٹھیک مارا، اور گرے اور وہیں کو انتقال کر گئے۔ اتنی بڑی سزا کیوں آدمی برداشت کر رہا ہے میرے بھائی؟ صرف کہ میں نے رب نے ہم نے وہ کام کیا جو رب نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے، اور کیا حساب میں اللہ تعالیٰ کو دوں گا۔ دوستو اس کو کہتے ہیں نفس امارہ لوامہ، نفس لوامہ۔ آخرکار لوگ آئے، خالد بن ولید نے زور سے مارا، اور کچھ لوگ پہنچے تو کچھ لوگوں کے کپڑے پر ان کی خون کی چھینٹیں آ گئی تھی، اور بعض لوگوں نے ذرا کچھ بہت ہی یعنی اچھی زبان استعمال کرنے کے بجائے کتے کی موت مرا۔ دیکھو زانی کی کیا حشر ہوتا ہے، کتے کی موت مرا۔ یہ نجس خون ہمارے بدن پر، اللہ سے بڑے زور سے ڈالے گا۔ خبردار لا تسبوا مائدہ نبی کو گالی نہ دو، برا مانا نہ دو۔ تم کہتے ہو کتے کی موت مرا، اللہ کی قسم ایسی توبہ اس نے کی ہے کہ تم اس کو غلط کرو، میں میرا رب مجھے نے کرا کہ جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے۔ یہ نفس لوامہ، اسی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 29 پارے سورہ قیامت، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ، یہ نفس لوامہ۔ تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، جس
اس کا تذکرہ سنتے ہوں گے 30ویں پارے سورۃ 30ویں پارے سورہ فجر کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سب سے اعلیٰ درجے کے نفس ہے، نفس مطمئنہ، اس کی بھی آج بڑی ضرورت ہے دوستو۔ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا جو حکم آ جائے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس کو قبول کر لے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ، اطمینان۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، نبی کی کوئی سنت آ جائے، شریعت کی کوئی بات آ جائے، قرآن کا کوئی حکم آ جائے، اب یہ کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، اسی پر سود نہیں لیں گے تو کاروبار کیسے چلیں گے، کیا ساری زندگی ہم اسی کرائے کے مکان میں رہ جائیں، فیملی ہے، کیا سارے زمان بسی کا سفر کرتے رہیں، ایسا نہ کیوں کریں۔ اللہ نے آسانی، اللہ نے سہولت دی ہے تو لون سے لو، مکان بنا لو، گاڑی اور سب کچھ لے لو۔ اللہ اکبر میرے بھائی، وہی سود فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو خبردار، اگر سود تم نے لینا شروع کیا تمہاری جنگ ڈائریکٹ کس سے ہو جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی وعید انسان بھلا دیتا ہے کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے نفس مطمئنہ کی، جو بھی اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کو نفس قبول کر لے۔ دوستو اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو یہ نفس کی بات چل رہی تھی، اللہ نے فرمایا قد افلح والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا اور ذرا ہوشیار ہو، تمہارے نفس میں ہم نے دونوں چیزیں رکھتی ہیں، نیکی کی صلاحیت اور برائی کی۔ آپ کا دل نفس نے کہا آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور بیٹے کا دل نفس نہیں کہا بیٹا سویا رہ گیا ہے۔ نہ دیکھیں نا، سارا معاملہ نفس کا ہے۔ نفس کے اندر دونوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے تو آپ کے نفس نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور ایک انسان سونے کا دل نہ اس کے نفس نے کہا سو، اذان سن کر کے بھی سو گیا نہیں، کیوں؟ کس کی اتباع کی ہے؟ اپنے نفس کی۔ تو انسان کے نفس میں اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی، نیکی کی صلاحیت اور برائی کی۔ اب کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوگا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب نفس کو وقد خاب من دساہا، اور ذلیل اور خوار ہوا جس نے اپنے نفس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ دوستو کوشش کریں کہ ہمارا سب کا نفس پاک ہو جائے، اور نفس کو پاک کرنے کے لیے دو چیزوں، کم سے کم دوستو دو چیزیں اپنا لو، دو چیزیں۔ نمبر ایک دعا، نمبر ایک خود دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نفس کو پاک کرے، جیسے کہ نبی علیہ السلام وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، تو یہ نفس سے تو پناہ مانگنا۔ صحیح مسلم کی حدیث، جس دعا کو نبی علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو ویسے ہی سکھلاتے تھے دعا جیسے قرآن کی آیت پڑھاتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس میں تقوی پیدا کر دے، اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، اور سب سے بہترین آپ ہی پاک کرنے والے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف۔ دوستو دوسرا عمل یہ کرنا ہے نفس سے جہاد کرنا، نفس سے جہاد کرنا ہے۔
جہاد کس کو کہتے ہیں بیٹی؟ جس کو کہتے ہیں سامنے والے کو دبا دینا. کیا کر لینا؟ دبا. اس کو ایسا کچل دو کہ آئندہ کوئی دشمن تمہارے مقابلے میں کھڑا نہ ہو. یہ مطلب ہوتا ہے نا, دشمن کو ایسا کچل دو کہ آئندہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہ رہے, تمہیں آنکھ نہ دینا. اسے کہتے ہیں نا کچل دینا. اپنے نفسوں کو کچلنا ہے, اسی کو جہاد کہا گیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اونٹنی پر سوار جو بہت ساری نصیحتیں کی تھی, ان میں ایک یہ تھا اتدرون من المسلم, تم لوگ بتا سکتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں مسلمان کون ہے. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ کے سر سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہو. پھر آپ نے پوچھا اتدرون من المؤمن, تمہیں پتا ہے کہ مومن آدمی کا بنتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس, مومنو ہے جس کے جو انسان جس سے اپنے جان اور مال کو محفوظ سمجھتا ہو. وہ انسان جو اپنے جان اور مال کو تم سے محفوظ رکھتا ہے, اپنے آپ کو اپنا محفوظ سمجھتا ہے, وہ ہوتا ہے وہ نمبر 3. پوچھا من المہاجر اتدرون من المہاجر, سب سے بڑا مہاجر کون ہے بتا سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب, مہاجر ہی نہیں جو مکے سے مدینے گیا, مہاجر ہے سب سے بڑا, اس سے بڑا مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ جائے. سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ من حجر السوء یا من حجر ما کری رب, رب جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے انسان ان چیزوں کو رب کی رضا کے لیے چھوڑ دے, سب سے بڑا مہاجر یہ. پھر چوتھا سوال کیا اتدرون من المجاہد, سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ خالد بن ولید سے بڑا کوئی مجاہد ہوگا؟ وہ بھی سامنے موجود تھے. عمرو بن عاص جیسا مجاہد سے بے سالار بھی موجود تھے. سارے ٹاپ کے مہاجرین جنرل کرنل سب حجۃ الوداع میں موجود ہیں, اور انہی سے آپ پوچھتے ہیں تم میں سب سے بڑا مجاہد کون ہے معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنائے. دوستو اس جہاد کی ضرورت ہے. باقی جہاد وہ لڑنے کے لیے فوج ہوا کرتی ہے. ہمارا سب سے پہلا جہاد ہے انسان اپنے نفس سے جہاد کرے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کون سے نفس سے جہاد کر رہا ہے؟ 11 مہینے 70 سال کی عمر ہو گئی ہے, صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے, 11 مہینے نماز چھوڑتا ہے, آج تک اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکا. داڑھی رکھنے تک میں آج تک انسان اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکا. جب یہ جہاد میں تم کامیاب نہیں تو بڑے جہاد میں کیا کامیابی حاصل ہوگی؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ میرے بھائی اگر نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے تو آپ کا نفس بہت کچھ آپ سے کروا سکتا ہے. ایک مثال, یوسف کو کوئی نے کس نے ڈالا؟ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے, دنیا سے نیست و نابود کرنے,
اور آخرکار بے رہے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تاکہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے کمبخت یا اس میں کوئی مر جائے. ذرا سوچو کیا آپ کسی غیر کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کیا دل تھا کمبختوں کا جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسی حرکت کر کے اپنے باپ نبی تو یعقوب کا دل دکھایا. کتنی بڑی حرکت کی. سوچا بھائیوں نے اتنی بڑی حرکت کیوں کی؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب. جھوٹ ہے، جانور دھڑا کیا، قمیص میں خون لگایا اور آپ کو روتے ہوئے آتے ہیں والد صاحب کیا بتائیں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور دیکھیں یہ قمیص میں خون لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ نہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہیں پھر کیا ہے؟ سورت لکم انفسکم. تم لوگوں کو تمہارے نفس نے میرے بیٹے یوسف کو قتل کرنے پر آمادہ. دیکھا یوسف کو سگے بھائیوں نے جو قتل کرنا چاہا ان کے نفس کا قصور تھا. بل سورت لکم انفسکم. تمہارے نفسوں نے یوسف کے ساتھ حرکت کرنے پر. کتنی بڑی حرکت کرا دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نفس کو پاک کرے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اور اس آیت پر ضرور غور کریں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایسے اللہ تعالیٰ بار بار بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب